الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ محترم ناظرین، آج میرا موضوع سخن ہے واقعات کربلا۔ ان کے چند گوشوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے نبی مکرم نوری مجسم اور آپ کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ اعلیٰ و عرفہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، تمام شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے جام شہادت نوش کرنے کے تمام واقعات بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، اور تنگی وقت دامنگیر ہے، لہٰذا چند واقعات پر ہی اکتفا کروں گا۔ محترم ناظرین، جب امام عالی مقام سیدنا حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے تمام اعوان و انصار اور آپ کے بھائی بھتیجے اور بھانجے باری باری شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کر کے اور سینکڑوں یزیدی افواج کو خاک و خون میں ملا کر جام شہادت سے سرفراز ہو گئے، تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر حاضر ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عجیب وقت امتحان ہے کہ جگر کا ٹکڑا چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، جس کی کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہیں کی جاتی، جس نازنین کو کبھی پیدر مہربان نے انکاری جواب نہیں دیا تھا، آج
اس کی تمنائے شہادت کی التجا قلب و جگر پر کیا اثر کرتی ہوگی؟ اجازت دیں تو کس بات کی؟ گردن کٹانے اور خون میں نہانے کی، اور اگر نہ دیں تو چمنستان رسالت کا وہ گل خوش رنگ مرجھا جاتا ہے۔ مگر اس کی آرزوئے شہادت کا اصرار اس حد پر تھا اور شوق شہادت نے انہیں ایسا وارفتہ بنا دیا تھا کہ چاروں نچار حضرت امام حسین کو اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت امام نے حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگائے، فولادی مغفر سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی، نیزہ اس ناز پروردہ سعادت کے دستے مبارک میں دیا۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت اہل بیت کی بیویوں بچوں پر کیا گزری ہوگی، جن کا تمام کنبہ قبیلہ، برادر و فرزند سب شہید ہو چکے تھے، اور ایک جگمگاتا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ ان تمام مصائب کو اہل بیت اطہار نے رضائے حق کے لیے بڑے استقلال کے ساتھ برداشت کیا، اور یہ انہی کا حصہ تھا کہ حضرت علی اکبر ان سے رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چمکا، گیسوئے معمبر کی خوشبو سے میدان مہک اٹھا، چہرہ منور کی تجلی نے مارکہ کارزار کو عالم انوار بنا دیا۔ میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشتے سمندر پر جلوہ آ رہا تھا۔ یہ اسد اللہ شیر میدان میں آیا، صف عادہ کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری کو چمکایا اور اپنی زبان مبارک سے رج شروع کی، انا علی بن حسین بن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ جس وقت شہزادہ عالی قدر نے یہ رجز پڑھی ہوگی، کربلا کا چپا چپا اور ریگستان کوفہ کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر ان مدعیان ایمان کے دل پتھر سے بدرجہ سخت تھے، جنہوں نے اس چمنستان رسالت کی شیریں زبان سے یہ کلمات سنے، پھر بھی آتش عناد سرد نہ ہوئی اور کمینہ سینہ سے کینہ دور نہیں ہوا۔ لشکریوں نے عمر بن سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے جس کی تجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے اور جس کی ہیبت سے بہادروں کے دل لرزہ و ہراساں ہے؟ عمر بن سعد کہنے لگا، یہ حضرت امام حسین کے فرزند ہیں۔ صورت و سیرت میں اپنے جد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بہت مناسبت و مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر لشکریوں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ تم اس آقا زادے کے مقابل آنا، تم کو اس آقا زادے کے مقابل آنا اور ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ سلوک بے مروتی کرنا نہایت قرباتنی اور بدبختی ہے۔ لیکن ابن زیاد بدنہاد اور یزید پلید کے وعدے
اور انعام و اکرام کی طمع، دولت و مال کی حرص نے اس طرح گرفتار کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان اور اپنے افعال و کردار کی شامت و نحوست جاننے کے باوجود اپنے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کی اور رسول اور آل رسول کے باغی بن گئے۔ بہرحال حضرت علی اکبر نے مبارز طلب فرمایا، لیکن صف عادہ میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے مقابل آتا۔ حضرت علی اکبر نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا، اے ظالمان جفا کیش، اگر تمہیں بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، اگر زور بازوئے حیدر دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا؟ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمنان خون خار میں سے کوئی بھی آگے بڑھتا نہیں تو آپ نے خود ہی سائقہ وار دشمن پر حملہ کر دیا۔ جس طرف رخ کیا پرے کے پرے ہٹا دیے، ایک ایک وار میں کئی کئی دیو پیکر گرا دیے۔ کبھی میمنہ پر چمکے تو اس کو منتشر کر دیا، کبھی میسرہ کی طرف پلٹے تو صفے درہم برہم کر ڈالی، کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو دشمنوں کے سر موسم خزاں کے پتوں کی طرح تن کے درختوں سے جدا ہو کر گرنے لگے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل کانپ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، کبھی تلوار کا وار تھا، شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی کی بلائے عظیم تھی۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستانی رسالت کے گل شاباش آداب کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ باغ ڈوڑ موڑ کر والد ماجد امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے پیدر بزرگوار، پیاس کا بہت غلبہ ہے، اگر اس وقت حلق تر کرنے کے لیے چند قطرے مل جائیں تو فاطمی شیر گربا خصلتوں کو پیوند خاک کر ڈالے۔ شفیق باپ نے دست شفقت سے جانباز بیٹے کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا اور اپنی انگشتری فرزند ارجمند کے دہان اقدس میں رکھ دی، جس سے قدر تسکین حاصل ہوئی۔ پھر شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کا رخ کیا اور پھر آواز لگائی، ہے کوئی جان پر کھیلنے والا؟ سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق نامی شاہ سوار سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ حملہ کیا تو صفے درہم برہم کر دی، بہادروں کا کھیت بو دیا، بھوکا ہے پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اور پھر مبارز طلب کرتا ہے، اور تمہاری جماعت میں سے کسی کو اس کے مقابل جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت پر، اگر کچھ غیرت ہو تو میدان میں پہنچ کر مقابلہ کرو۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبداللہ بن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ اس قول و اقرار اور پختہ عہد کے بعد طارق موصل کی حکومت کے لالچ میں حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے چلا، اور سامنے پہنچتے ہی شہزادہ علی وقار پر نیزہ کا وار کیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نیزہ رد فرما کر اس کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر کر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر طارق کے بیٹے عمرو بن طارق کو طیش آیا
اور باپ کا بدلہ لینے کے لیے جھلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ حضرت نے ایک ہی نیزہ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگ کے شعلے کی طرح حضرت علی اکبر پر دوڑ پڑا۔ حضرت نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زمین سے اٹھا کر اس زور سے پٹکا کہ اس کا دم نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور شہسوار مصرع بن غالب کو حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے حضرت پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ زین تک کٹ گئی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ شیر خدا کے اس شیر کے مقابل آتا۔ ناچار عمرو بن سعد نے محکم بالطفیل کو ہزاروں سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی اکبر نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں دھکیل کر قلب لشکر تک پہنچا دیا۔ اس حملے میں حضرت کے ہاتھ سے کتنے بدنصیب ہلاک ہوئے اور کتنے بھاگ نکلے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پھر پیاس کی شدت غالب آتی ہے۔ پھر گھوڑا دوڑا کر پیدر علی وقار کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، ابا جان پیاس کی بہت زیادہ شدت ہے۔ اس مرتبہ حضرت امام حسین نے فرمایا، جان پدر حوض کوثر سے سیرابی کا وقت آ گیا ہے۔ دست مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر کو تسکین ہوتی ہے اور پھر میدان کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور لشکر دشمن کے یمین و یسار پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ اس مرتبہ لشکر اشرار نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنے لگے اور آپ بھی حملہ کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخموں نے تنے نازنی کو چکنا چور کر دیا تھا اور چمن فاطمی کے گلے رنگی اپنے خون میں نہا گیا تھا۔ پیہم تیغ سنان کی ضربیں پڑ رہی تھیں اور فاطمی شیر پر تیر و تلوار کی بارشیں ہو رہی تھی۔ اس حالت میں آپ پشتے زین سے روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت آپ آواز دیتے ہیں، اے پیدر بزرگوار میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچتے ہیں اور اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر کو اٹھا کر خیمے لے آتے ہیں۔ ان کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا، جان ماں نیاز مندہ قربان تو باد۔ اے پیدر بزرگوار میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر جو ابھی کم سن ہیں، شیر خوار ہیں، پیاس سے بے تاب ہیں، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے، ان کی خشک زبان باہر آ جاتی ہے،
بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو اپنی سوکھی زبان دکھاتے ہیں۔ کم سن بچہ کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ کبھی ننھی علی اصغر والد کی طرف دیکھتے ہیں، ماں کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ جب ننھی علی اصغر کی بے چینی دیکھی نہ گئی تو اس کی والدہ نے حضرت امام علی مقام سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بے تابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے جائیے اور اس کا حال سنگ دل ظالموں کو دکھائیے، ممکن ہے اس پر کسی کو ترس آ جائے اور چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دے۔ حضرت امام علی مقام اپنے اس کم سن شہزادے کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا تمام کنبہ تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر چکا ہوں، اب اگر آتش بغض و عناد جوش پر ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ شیر خوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے تابی دیکھو، اور تمہارے دل میں رحم کا کچھ بھی شائبہ ہو تو میرے ننھے علی اصغر کو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ بدبخت یزیدیوں پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا اور نہ انہیں اس پر ذرہ برابر رحم آیا، بجائے پانی کے ایک ظالم بدبخت نے ایک ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا حلق چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام نے تیر کھینچا اور ننھے علی اصغر نے تڑپ کر جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا ہوا ہے، خون میں نہا رہا ہے۔ اہل خیمہ کو گمان ہے کہ سیاہ دلانے بے رحم ننھے علی اصغر کو ضرور پانی دے دیے ہوں گے، لیکن جب امام علی مقام سے شگفتہ تمنا کو خیمہ میں لائے، ان کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچہ میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم ہے، تو گمان ہوا کہ سنگ دلوں نے پانی دے دیا ہوگا، لیکن دریافت کرنے پر حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا ننھا علی اصغر بھی ساقی کوثر کے جام رحمت سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں حضرت امام علی مقام اور ان کے جانثار اعوان و انصار نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ مقربین فرشتے بھی حیرت میں آ گئے ہوں گے، اور انی اعلم ما لا تعلمون کا راز ان پر منکشف ہو گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب اس کے بعد وہ وقت آیا کہ تمام جانثار ایک ایک کر کے نوبت بنوبت رخصت ہو چکے ہیں اور حضرت امام پر اپنی جانیں قربان کر گئے ہیں، اور ایک فرزند امام زین العابدین بیمار و ضعیف ہیں، باوجود ضعف و نقاہت کے خیمہ سے باہر آتے ہیں اور حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھ کر
میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہاتھ میں نیزہ لیے امام علی مقام کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ بیماری، سفر کی صعوبت، بھوک و پیاس کی شدت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بدن پر لرزہ طاری ہے، قدم ڈگمگا رہا ہے، باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان جنگ میں جانے کی التجا کرنے لگتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، جانے پدر، میدان جنگ میں جانے کا قصد مت کرو، میں تمام کنبہ قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام و موالی جو ہمراہ تھے، سب راہ حق میں نثار کر چکا ہوں، اور الحمدللہ ان تمام مصائب کو اپنے جد کریم کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر لیا ہوں۔ اب اپنا ناچیز ہدیہ یہ سر راہ خدا میں نذر کرنے کے لیے ہے۔ تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں، بے کسان اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے لال، یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ اے میرے نور نظر لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمے سپرد کرتا ہوں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قبائے مصری زیبتن فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف سر پر باندھتے ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھتے ہیں، ذوالفقار حیدری حمائل کرتے ہیں۔ امام علی مقام میدان کارزار میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اہل خیمان اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ان کا سردار ہمیشہ کے لیے جدا ہونے جا رہا ہے۔ ناز پروروں کے سروں سے شفقت پیدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، ازواج سے ان کا سہاگ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے۔ اہل بیت حسرت بھری نگاہوں سے آخری دیدار کر رہے ہیں، سب کے چہروں سے رنگ اڑ چکے ہیں، حسرت و یاس کی تصویریں ساکت کھڑی ہوئی ہیں، نورانی آنکھوں سے موتی ٹپک رہے ہیں، اور خاندانی نبوت و رسالت مسافرت و بے کسی کی حالت میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سایہ گستر کو رخصت ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کو تلقین فرماتے ہیں، رضا الہی پر صابر و شاکر رہنے کی وصیت فرماتے ہیں، اور سب کو سپرد خدا کر کے میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں۔ حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طلوع ہوا، مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا راہ حق میں گھر اٹھا کر کنبہ کٹا کر سربکف لشکر یزید کے سامنے موجود ہیں۔ ہزارہ یزیدی لشکر جرار سامنے ہیں، مگر شیر خدا کے شیر کی مقدس پیشانی پر شکن تک نہیں آتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اتمام حجت کے طور پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا اور لینا سب اس کے اختیار میں ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد کریم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ بروز قیامت میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین اپنی آل کے ناحق خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گنہگاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے ہو، اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری نہیں ہے۔ اگر سلطنت کی تمامیں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو، مہلت دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں گا۔ اگر کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان گوہر فشاں سے یہ کلمات سن کر بہت سے لوگ رو پڑے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ برسرے ظلم و جفا ہیں، اور امام پاک کے خلاف جنگ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا موجب ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں پر اس کا اثر ہوا، اور ظالمان بدباطن نے بھی ایک لمحہ کے لیے اس سے اثر لیا، اور ان کے دلوں پر ایک بجلی سی کی چمک پیدا ہوئی۔ لیکن شمر وغیرہ بدبختوں پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اور یہ دیکھ کر کہ لشکریوں پر امام حسین کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، کہنے لگے، امام حسین آپ اپنا قصہ کوتاہ کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، ورنہ بجز جنگ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت کا لخت جگر، بے کسی اور بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی مفارقت کے زخم دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں ہزاروں یزیدی لشکر کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ تمام حجتیں قطع کر دی گئی ہیں، اپنے فضائل اور بے گناہی سے دشمنوں کو اچھی طرح آگاہ کر دیا گیا ہے، مگر وہ امام علی مقام کو بے کس و تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتے ہیں، اور کسی طرح خون نحق سے باز نہیں آنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگو، تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر اور یگانہ روزگار آزمودہ کار شہسوار، جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا، میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا حضرت ابن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مقابل تلوار چمکاتا ہوا آیا اور ڈینگے مارنا شروع کیا۔ غرور و قوت میں سرشار ہو کر حضرت امام کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام علی مقام نے ایک ہی ضرب سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس کا غرور اور شجاعت و بہادری کو خاک میں ملا دیا۔ دوسرے نوجوان آگے بڑھا، ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ بہادران کوہ شکن،
شام و عراق میں میری شجاعت کا غلغلہ ہے، اور مصر و روم میں شہر آفاق ہوں، اور وہ سرکشانہ گھوڑا کداتا ہوا سامنے آتا ہے، حضرت امام پر تلوار کا وار کرتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اس کا وار بچا کر کمر پر تلوار ماری، اور وہ کھیرا کی طرح کٹ کر رہ گیا۔ اس طرح دم بدم نئے نئے پیکرے تیغ زن حضرت امام علی مقام کے مقابل آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا، لاشوں کی انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار بہادروں کے خون سے کربلا کی تشنا ریگستان کو سیراب کر دیا۔ لشکر عادہ میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم کر بنا کر چھوڑ دیں گے، اس لیے موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کر دو۔ بدبختوں نے حضرت امام کے مقابلہ سے عاجز آ کر یہی صورت اختیار کی، اور ماہ چرخ حقانیت پر جور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی۔ ظالموں نے حضرت امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی۔ حضرت امام تیر اندازوں نیزہ بازوں کے درمیان ایسی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے کہ جس کی طرف گھوڑا بڑھا دیا پرے کے پرے کاٹ ڈالے۔ دشمنوں کے سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گئے ہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوتی ہے کہ اکیلا امام کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں ہیں، ساری فوج بھی اس شیر حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دی جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں کے حملوں سے تنے نازنین کو مجروح کیا جائے۔ چنانچہ تیر اندازوں کی جماعتیں چاروں طرف سے گھراتی ہیں اور امام تشنا کو گرداب بلا میں گھیر کر تیروں کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو جاتا ہے کہ اس میں کام کرنے کی قوت باقی نہیں رہتی ہے۔ ناچار امام علی مقام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑتا ہے، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، اور امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی بدن زخموں سے چھلنی اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے اس سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر مقدس پیشانی پر لگتا ہے، یہ وہ پیشانی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ ظالموں نے اس پیشانی مصفہ اور جبین پرزیا کو گھائل کر دیتا ہے۔ حضرت امام کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے نیچے آئے، نامردان سیاہ باطل نے نیزوں پر رکھ لیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالمان بدکیش نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا۔ چنانچہ خولی بن یزید یا اس کا بھائی بشر بن یزید یا شمر العین نے سر مکرم کو جسد معظم سے جدا کیا، اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں حضرت امام علی مقام سیدنا حسین علی جدہ وعلیہ السلام اعلیٰ درجہ کی شہادت سے سرفراز ہو گئے، اور اس دار ناپائیدار سے دار قرار کی طرف رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور اپنے جانثار آوان و انصار کے خون سے شجر اسلام کو سینچا ہے، اور جس کی تازگی آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک باقی رہے گی۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اس وقت کے لوگوں نے دیکھا کہ ظالموں نے تیر و تلوار اور نیزہ سے آپ کے جسم مبارک کو چھلنی کر دیا تھا، آپ کی مبارک سر کو جسم سے الگ کر دیا تھا، جسم کا ایک ایک قطرہ خون ریگستان کوفہ کو گلزار بنا دیا تھا۔ بظاہر آنکھیں تو یہی دیکھ رہی تھی، لیکن یہی وہ شہیدان وفا ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جسم زخموں سے چور چور ہے، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہڈیاں پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، دم نکل چکا ہے، روح قبض ہو چکی ہے، بے حس و حرکت پڑے ہیں، ہماری یہ ظاہری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم پر پابندی عائد فرماتا ہے کہ یہ تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہے، یہ تمہاری نظروں کا فریب ہے، جو راہ حق میں گردن کٹاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآنی فرمان ہے، یہ رب کا حکم ہے جس کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اعوان و انصار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہی رہیں گے، اور اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں اور اپنے غلاموں کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ شہدائے کرام مرتے نہیں ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی زندگی کا احساس نہیں کر پاتے ہیں۔ دوسری بات ناظرین کرام یہ ہے کہ میں اس سے پہلے ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، یہ نور و نار کی جنگ تھی، یہ اندھیرا اور اجالا کی جنگ تھی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما کر حق و باطل کے درمیان، نور و ظلمت کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ حسینی کردار کو اپنائیں، حق کو حق سمجھیں، باطل کو باطل سمجھیں، ایمان کو ایمان سمجھیں، کفر کو کفر سمجھیں، نور کو نور سمجھیں، ظلمت کو ظلمت سمجھیں۔ یہی حسینی کردار سے دنیا والوں کو سبق ملتا ہے، لہٰذا دنیا کے سارے مسلمان دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ سیرت حسین کو اپنانا پڑے گا، کردار حسین پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پاک باز شہیدوں کی تربت پر دم بدم ہمیشہ نور و رحمت کی بارشیں فرمائیں، اور ہم اہل اسلام کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما توفیق الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔